علی کا فاطمہ کا راحت جانی، اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی۔ تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی، تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ معزز و مکرم برادران ملت اسلامیہ، مسجد حاضہ کی انتظامی کمیٹی کے صدر، نائب صدر و جمیع اراکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا یہ بڑا فضل ہے اور بڑا احسان ہے۔ یقیناً یہ اس کے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبتوں کا تصدق اور فیضان ہے کہ حق سبحانہ و تعالی اپنے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت پر بہت زیادہ رحیم اور کریم ہے۔ اللہ رب تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے اس قدر محبت فرماتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کی اس گناہگار امت سے بھی بہت زیادہ محبت فرمائی ہے۔ پچھلی امتوں میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رہا۔ مائک سسٹم صحیح نہیں رکھا، ڈبہ رکھنا چاہیے تھا۔ یہ اندر کا ہے باہر کا؟ یہ اس طرف سے رکھو۔ مائک سسٹم الگ سے منگانا چاہیے تھا۔ اندر کا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ اللہ نے انسان کی رشد اور ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے مقدس قافلے کو روانہ کیا، جو وقتاً فوقتاً انسانیت کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے رہے، اور ان کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو اچھے کاموں کی ترغیب دلانا، برے کاموں سے روکنا، اور وہ بندے جو اللہ کی بارگاہ سے ہٹ گئے، راستہ چلتے چلتے گمشدہ ہو گئے، بھٹک گئے ہیں، اس کی چوکٹ سے دور ہو گئے ہیں، اس کی رحمت اور انوار کی برسات سے اپنے آپ کو دور رکھ کر گناہوں کی، نافرمانیوں کی، عصیاں کے ریگستان میں ایسے سمجھے جیسے گم ہو گئے، اور اپنے گناہوں کی پریشانی کے اسباب، معصیت کا، گناہوں کا بوجھ، آپ یوں سمجھ کر چلیں کہ جب کوئی مسافر سفر پر چلتا ہے، جب تک وہ راستے پر ہوتا ہے اور جب تک اسے اطمینان ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، تو وہ پرسکون ہوتا ہے، اسے کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہیں ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں اور میں منزل مقصود پر وقت مقررہ پر پہنچ جاؤں گا، عافیت کے ساتھ پہنچوں گا، سلامتی کے ساتھ پہنچوں گا، کیونکہ میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں۔ لیکن اس کے برخلاف ایک بندہ ہے جو سفر پر تو نکلا ہے اور راستے میں منزل کو تلاش کرتے ہوئے جا رہا ہے، منزل اس کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور یقیناً ایک گرد اور غبار کا طوفان برپا ہو جاتا ہے، اور ایسا طوفان برپا ہوتا ہے کہ اس کی نگاہوں کے سامنے جو منظر ہے، اس کی منزل پر اس کی جو ٹکی ہوئی نگاہیں ہیں، آنن فانن وقت واحد میں وہ منزل اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ اب اسے خبر نہیں ہوتی ہے کہ اس کو کدھر جانا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو کس طرف چلنا ہے تاکہ اسے اس کی منزل مل جائے۔ اب نہ نشان منزل باقی رہتا ہے، اسی لیے
کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے میں جب لوگ سفر کرتے تو نشان منزل ہوتا، راستہ ہوتا، لوگوں کے نقش قدم ہوتے، لیکن آج کے ماحول میں اگر آپ سفر کریں ہائی وے پر، کسی موٹر وے پر، تو نشاندہی ہوتی ہے، مائل سٹونز ہوتے ہیں، بورڈز ہوتے ہیں، اور آپ کا جی پی ایس سسٹم ہوتا ہے، گوگل میپس کے ذریعے آپ راستہ تلاش کرتے ہیں۔ لیکن اتنی ترقی کرنے کے باوجود دنیا کے اگر کوئی طوفان برپا ہو جائے، سیٹلائٹ کا نظام درہم برہم ہو جائے، آپ کا جی پی ایس سسٹم اب کام کرنے نہ لگے، اور جو سائن بورڈز تھے ہواؤں نے انہیں اکھیڑ ڈالا ہے، انہیں زمین سے نکال کر پھینک ڈالا ہے، اور جس سڑک پر آپ جا رہے تھے وہ سڑک کے راستے بھی مسدود ہو گئے ہیں۔ آپ نے ترکی کی سرزمین پر حالیہ دنوں ہونے والے زلزلے کا مظاہرہ کیا، سڑک تو نظر آ رہی تھی کل تک، لیکن جب زلزلہ برپا ہوا تو نہ راستے رہے، نہ راستے کے نشان رہے، نہ منزل کا کوئی پتہ رہا، تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ میں چلوں تو چلوں کس طرف؟ کل کب تک میں اپنے گھر کو جاتا تھا، جب اپنی منزل کو جاتا تھا یا تیرے گھر کی طرف جاتا تھا تو مجھے پتا تھا کہ یہ راستہ مجھے گھر کی طرف لے جائے گا، نشان منزل بھی ہے، مائل سٹونز بھی ہے، راستے میں چلنے والا یہ بورڈ بھی بتا رہا ہے کہ یہ منزل کی طرف مجھے راستہ لے جا رہا ہے، لیکن اے اللہ آج تو یہ راستے مسدود ہو گئے ہیں، کوئی منزل کا نشان نہیں، کوئی پتہ نہیں، میں کروں تو کیا کروں؟ اب آپ بتائیے، اس صورتحال میں ایک شخص ہے جو بچپن سے ایک محلے میں رہتا ہے، اسے اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم ہے، آنکھ بند کر جائے گا تو گھر تک پہنچ جائے گا، لیکن جب طوفان برپا ہو گیا تو راستے مٹ گئے، راستے مسدود ہو گئے، اب نشان منزل نہیں۔ ایسی صورتحال میں اب بتائیے وہ کیا اپنے گھر کو پہنچ سکے گا؟ نہیں پہنچ سکے گا۔ شہر وہی ہے، محلہ وہی ہے، علاقہ وہی ہے، راہیں وہی ہے، لیکن ایک طوفان کے برپا ہو جانے کے بعد سارے راستے مسدود ہو گئے، اب وہ شخص اپنے گھر کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل ہم صراط مستقیم کے راستے پر چلے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ منزل اللہ کی طرف لے جاتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یہ راستے اللہ کے گھر کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے در کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے دربار کی طرف لے جاتے ہیں، لیکن ہمارے گناہوں نے ایک ایسا طوفان برپا کیا، اب راستہ تو ہے لیکن مسدود ہو گیا ہے، اب نشان راہ تو ہے لیکن نظر نہیں آتی، سائن بورڈز تو تھے، گناہوں کے طوفان نے، ریت نے برپا ایسا کیا، اب کچھ نظر نہیں آتا۔ ایسے راستے میں بندہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے؟ تو اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے میرے بندے تو میری طرف چل کر تو دیکھ، مجھ پر بھروسہ کر تو دیکھ، راستے دنیا کے مسدود ہو گئے ہیں، تو دنیا سے دھتکار جا چکا ہے، اب تیری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن اے بندے تیرے رب کو تو اوروں کی طرح مت سمجھ، وہ راستوں کے محتاج ہیں، وہ منزل بتانے کے لیے سڑک کے محتاج ہیں، مسافر کو راستہ پار کرانے کے لیے انہیں راستہ چاہیے، سڑک چاہیے، منزل تک تب پہنچائیں گے، لیکن تیرا پروردگار نہ کسی راستے کا محتاج ہے، نہ کسی نشان منزل کا محتاج ہے۔ اے میرے بندے تو چل کر میری طرف آ تو صحیح، راستے بھی بنا دوں گا اور منزل تک بھی پہنچا دوں گا۔ راستے بھی بنا دوں گا اور تجھے منزل تک بھی پہنچا دوں گا۔ دوستو یہ شب برات، یہ جو حسین رات ہے آج کی، یہ آج کی رات ہمارے گناہوں کی طرف سے جو طوفان برپا ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، حضرت انسان کو اللہ رب تبارک و تعالی نے اشرف المخلوقات بنایا کہ نہیں؟ انسان مریخ کا سفر کر رہا ہے، مارس تک روور پہنچا رہا ہے، چاند کی سیر کر رہا ہے، خلاؤں کا سینہ چیر کر راکٹس لانچ کر رہا ہے، ہوائی جہاز اڑا رہا ہے،
دنیا کی اس منزل سے اس منزل تک پہنچ رہا ہے، ترقی کے تمام تر راستے انسان طے کر رہا ہے اور تیزی سے کامیابی کی طرف پہنچ رہا ہے، اور کما حق کہو انسان نے بہت ساری کامیابیاں حاصل بھی کر لی ہیں۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں آپ دیکھیں کہ جب جب بندے گھبرا جاتے ہیں، بھائی ایک بچہ ہے، دے دو عصا دے دو، سرکار کا ہے، برکت رہے میرے ہاتھ میں، آپ کے گود میں بچہ ہے، آپ کا اپنا بچہ ہے، گھبرا جاتا ہے، سہم جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، تنہا ہو تو اس کے خوف میں کمی ہوگی یا اضافہ ہوگا؟ بتائیے، بولیے، اضافہ ہوگا اور ڈر جائے گا۔ ایک تو باہر طوفان برپا ہوا ہے، حالات بڑے پرخطر ہیں، اور ایسی صورتحال میں اگر کوئی دلاسا دینے والا نہ ہو تو اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ ایسی صورتحال میں کوئی اس کو سینے سے لگانے والا نہ ہو تو وہ مایوس ہو جائے گا۔ لیکن طوفان برپا ہو، حالات پرخطر ہوں، خطرات ہوں، انسان سے ہوں، حیوان سے ہوں، شیطان سے ہوں، جب خطرات لائق ہوں، خطرات تو ہے، پریشانی تو ہے، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود اگر کوئی دلاسا دینے والا ساتھ ٹھہرا ہو، کوئی ڈھارس بنانے والا ہو، کوئی اطمینان دلانے والا ہو، اور یہ کہنے والا ہو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی خطرہ ہو تو میں بچانے کے لیے ہوں۔ لیکن وہ شخص بھی یہ جانتا ہے کہ اس کے جو پاورز ہیں، اس کے جو اختیارات ہیں وہ لیمیٹڈ ہے، وہ کب تک بچائے گا؟ جب تک چھت سلامت ہے تب تک بچائے گا، لیکن چھت اگر زلزلے کے باعث گر جائے، طوفان اگر عمارت کو منہدم کر دے، تو اسے پتا ہے ہمت تو دینے والا میں ہوں، سہارا بننے کی کوشش میں کر رہا ہوں، میں اس کو ڈھارس بھی دے رہا ہوں کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں تجھے بچا لوں گا۔ لیکن اس شخص کو پتا ہے کہ طوفان اگر برپا ہوگا، زلزلہ اگر آئے گا، بلڈنگ کے پرخچے اگر اڑ جائیں گے، تو نہ میں بچ سکوں گا نہ اس کو بچا سکوں گا، نہ میں اپنی حفاظت کی کام کر سکوں گا نہ اس کو حفاظت سے بچا پاؤں گا۔ لیکن دوستو، اس صورتحال میں بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے، بندہ جب مایوس ہو جاتا ہے تو جائے تو کہاں جائے؟ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے، معصیت تو نے کی ہے، گناہ تو نے کیے ہیں، نافرمانیاں تو نے کی ہیں، لیکن تجھے گھبرانے کی ضرورت قطعی طور پر نہیں ہے، بس تو میرے راستے پر چل کر تو بتا، تو میری طرف آ کر تو بتا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس اتنی بڑی کائنات کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے آدم کے پتلے خاکی کو تخلیق کیا کہ نہیں؟ اور حضرت آدم علیہ السلام سینکڑوں برس اللہ جانے یا اللہ کا رسول جانے کہ کتنی مدت تک جنت میں رہے۔ کہاں رہے؟ جنت میں رہے۔ اور جب جنت میں رہے تو جنت کی ساری نعمتیں اللہ نے حضرت آدم کو عطا کی۔ آدم ہم سب کے باپ ہیں، آدم ابو البشر ہیں، آدم آپ کے بھی جد ہیں، آپ کے باپ کے بھی جد ہیں، آپ کے دادا کے بھی جد ہیں، آدم تمام اولیاء کے بھی جد ہیں، آدم تمام انبیاء کے بھی جد ہیں، ہمارے نبی کے بھی جد ہیں، اسماعیل کے بھی جد ہیں، ابراہیم کے بھی جد ہیں، جتنے انبیاء آئے ان تمام کے جد اعلیٰ آدم ہیں۔ جب آدم کو اللہ نے جنت میں رکھا تو آدم علیہ السلام پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ بولیے، جنت کی تمام نعمتیں آدم نوش کرتے رہے، جنت تمام نعمتوں سے آدم محظوظ ہوتے رہے، لیکن اللہ نے صرف ایک تنہا سی پابندی لگائی، چھوٹی سی، وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ کیا کہا؟ اے آدم، جنت کی ساری نعمتیں تجھے دے رہا ہوں، تو جنت میں رہ، سیر کر، تیری پسلی سے تیری انسیت کے لیے۔ ایسا نہ ہو کہ تو تنہا ہو جائے، تو بور ہو جائے،
تو تیری پسلی سے ہم نے حوا کو بھی تخلیق کر دیا تاکہ تو تنہا نہ رہے، لیکن آدم سب کرنا، یہ ایک شجر ہے، کیا کہا؟ ایک شجر ہے، ایک درخت ہے، اس پر ایک پھل ہے، اس پھل کو ہاتھ نہ لگانا، یہ قرآن کہہ رہا ہوں آپ کو۔ اب اتنی بڑی جنت، اس میں ان گنت درخت، اور اس میں ایک شجر، صرف ایک شجر، اور پابندی آدم کو یہ کہ اس شجر کے قریب نہ جانا، توجہ ہے آپ کی، اس شجر کے قریب نہ جانا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے پاس ایک باغیچہ ہے آم کا یا جام کا یا کسی بھی میوے کا، اس پہ ہزاروں درخت ہیں، اور آپ کے باغیچے میں کوئی آپ کا چہیتا آ گیا، کوئی آپ کا محبوب آ گیا، کوئی آپ کا پسندیدہ شخص آ گیا، تو آپ نے کہا کہ جاؤ میرے باغیچے میں جو چاہے کرو، جو چاہے کرو، جس درخت سے چاہے پھل توڑو، انجوائے کرو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کہا کوئی ایک شجر ہے، وہ ایک درخت ہے، آپ اس کے قریب مت جانا، بس ایک درخت چھوڑ دو، وہ میں نے اپنے لیے اٹھا کر رکھا ہے یا اپنی فیملی کے لیے اٹھا کر رکھا ہے، یا اس میں کوئی مسئلہ ہے آپ جو نہیں جانتے، آپ اس کے قریب نہ جائیں۔ اب یہ شخص آپ کے باغیچے میں ٹہلتا رہا، پھل، اب آپ کیا کریں گے؟ بولیے آپ کیا کریں گے؟ اور آ کر کہا کہ آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو آپ کو اللہ نے ہزاروں لاکھوں درختوں کا مالک بنایا، اس میں ان گنت پھل لگے ہوئے ہیں، آپ بحیثیت عبد ہونے کے، بندے ہونے کے، آپ سے یہ اگر آ کر کہے کہ مجھے معاف کر دے، تو آپ بتائیں آپ معاف کریں گے یا سزا دیں گے؟ بولیے کیا کریں گے؟ آپ معاف کریں گے نا؟ معاف کریں۔ اب جنت میں سب کچھ ہے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے کہ اے آدم اس شجر کے پاس مت جانا، اس درخت کے قریب مت پھٹکنا، اور اس پھل کو نہ کھانا۔ اب اللہ خود فرماتا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ اب یہاں سے کھیل دیکھیں آپ، شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آدم سے کہا کہ آدم تجھے روکا ہے تو اس میں کچھ ہے، تیرے رب نے ایسے ہی نہیں روکا۔ فوسوس الشیطان، قرآن میں اللہ فرماتا ہے شیطان نے وسوسہ پیدا کیا۔ اب آدم اس درخت کے پاس گئے، اور جانے کے بعد آدم نے اس پھل کو توڑا، اور توڑ کے اسے جیسے ہی نوش فرمایا، اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ کس سے ناراض ہوا؟ صفی اللہ سے ناراض ہوا۔ اللہ نے جس کو اپنے دست قدرت سے تخلیق فرمایا، اور یہاں تک نہیں بلکہ آدم جب بے چین و بے قرار ہوا پتلے خاکی، تو اللہ نے اپنی روح کو آدم کے پتلے میں داخل فرمایا۔ قول الروح من امر ربی، اپنی روح کو آدم کے پتلے میں داخل کیا۔ اب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار تیار کیا، اللہ نے اپنی قدرت کا ایک شاہکار تیار کیا، اور اللہ نے فرمایا فرشتوں کو کہ اس کو سجدہ کرو۔ توجہ ہے آپ کی؟ اللہ نے کیا کہا کہ آدم کا پتلا بنا کر کہا فرشتوں سجدہ کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا تو ایک ایسے شخص کو، ایسی مخلوق کو زمین پر بھیجا ہے، اتستدین فی الارض، یہ زمین پر جا کے فساد برپا کریں گے، یہ زمین پر جا کے قتل کریں گے، یہ زمین پر جا کے جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے فرشتوں تم وہ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ اب توجہ ہے، تو اللہ کو آدم سے کتنی محبت ہے، توجہ ہے آپ کی؟ آدم سے اس قدر محبت ہے کہ اللہ نے آدم کے پتلے کو ٹھہرا کر فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ آپ تمام کو معلوم ہے تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ شیطان نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں کروں گا؟ غرور اور تکبر کی بنیاد پر۔ اس نے کہا کہ یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آگ مٹی کو جلا کر خاکستر کر دے سکتی ہے، بسم کر دے سکتی ہے۔ اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی تو بڑی محبتوں سے بنایا ہے۔
بھئی آپ ایک گھر بناتے ہیں تو کتنی محبتوں سے بناتے ہیں، کیوں اس میں رہنا ہے۔ اب آدم کو بھیجا اللہ نے تو مقصد کے تحت، اب آدم جائے گا، آدم کے بعد نوح آئے گا، نوح کے بعد ابراہیم آئے گا، ابراہیم کے بعد اسماعیل آئے گا، اس طرف سے بنی اسرائیل کے انبیاء چلیں گے، وہ آئے گا جسے موسیٰ کلیم اللہ کہا جائے گا، جو مجھ سے کلام کرے گا، کوئی داؤد ہوگا جسے خلیفۃ اللہ بنایا جائے گا، کوئی نوح ہوگا جو نجی اللہ ہوگا، کوئی عیسیٰ ہوگا جو اللہ کی روح ہوگا۔ اب اللہ نے ایک نظام کائنات بنا ڈالا، اب ان کو آنا ہے، ان کے بعد پھر میرے محبوب محمد رسول اللہ کو تشریف لانا ہے۔ اب اللہ رب تبارک و تعالی اگر چاہتا تو آدم کی خطا کو جنت ہی میں معاف کر دیتا، جنت ہی میں روک دیتا اور کہتا کہ آدم میں نے تجھے معاف کیا، لیکن نہیں دوستو، توجہ طلب بات ہے، یہ ساری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اس کائنات میں ہست و بود میں انبیاء کرام کے تسلسل کو آنا ہے۔ اب اللہ نے آدم کو زمین پر بھیج دیا، 350 سال آدم روتے رہے۔ کیا کیا؟ 350 سال ایک چھوٹی سی خطا پر آدم روتے رہے، اور جب زمین پر نازل کیا تو حوا کو بھیجا جدہ میں، جسے آپ جدہ کہتے ہیں نا، وہ جدہ ہے دراصل، اور آدم کو نازل کیا سیلون میں، جسے آج کی زبان میں سری لنکا کہتے ہیں، جو ہندوستان کا حصہ تھا۔ اب دونوں میں انسیت کی ساتھ رہا کرتے تھے، اب دونوں کو جدا کر دیا، اور وحشت کا ماحول ہے، تنہائی کا ماحول ہے، بے چینی ہے، بے قراری ہے، اضطراب ہے۔ 350 سال آدم روتے رہے۔ کیا کرتے رہے؟ روتے رہے۔ اور آدم کے رونے کے بعد اللہ نے 350 سال کے بعد جب آدم نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور یہ کلمات اللہ فرماتا ہے آدم نے خود سے نہیں کیے، ہم نے یہ آدم کو ترغیب دی۔ قرآن پڑھے پتہ چلے گا، یہ جو کلمات توبہ تھے، یہ کلمات توبہ بھی آدم نے از خود نہیں کہ ہم نے اس کو یہ کلمات سکھائے۔ کیا کلمات سکھائے؟ کہ اے اللہ، ہم نے اپنی نفس پر ظلم کیا ہے، نفس پر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اور اگر تو ہمیں معاف نہ کرے اور اگر تو ہم پر رحم نہ کرے تو بے شک ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ کلمات پر غور کریں، آدم کے کلمات پر غور کریں، کیونکہ آج توبہ کی رات ہے، آج استغفار کی رات ہے، آج اللہ کو منانے کی رات ہے۔ تو یہ کلمات پر اگر آپ غور و فکر کریں تو آدم علیہ السلام نے جیسے ہی یہ کلمات کہے، اللہ نے آدم کی خطا کو معاف کر دیا۔ ایک چھوٹی سی غلطی، بہت بڑی نہیں، قتل نہیں کیا، نعوذ باللہ زنا نہیں ہوا، بہت ساری نافرمانیاں اللہ کی نہیں کی آدم نے، بولو ایک چھوٹی سی غلطی، نہ عبادات میں کمی کی، نہ اللہ کی تسبیحات میں کمی کی، نہ اللہ کی پاکی بیان کرنے میں کوئی کمی کی، صرف ایک ہلکی سی خطا، 350 سال تک سزا۔ اب توجہ ہے آپ کی، وہ آدم ہیں جن کی توبہ کو قبول ہونے 350 سال لگ گئے۔ اب آؤ میرے نبی کی شان دیکھو، میرے مصطفیٰ کی آن دیکھو، میرے مصطفیٰ کا معاملہ دیکھو کہ آدم اپنی جگہ، نوح اپنی جگہ، ابراہیم اپنی جگہ، اسماعیل اپنی جگہ، سلیمان کی ساری طاقتیں، اختیارات اپنی جگہ، عیسیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا اپنی جگہ، موسیٰ کا فرعون کے دربار میں جا کر معجزات کا دکھانا اپنی جگہ، عصا مار کر 12 چشمے جاری کر دینا اپنی جگہ، ساری قوم کو دریا پار کرا دینا، سمندروں کا پٹ جانا، موسیٰ کا صحیح سلامتی سے نکل جانا اپنی جگہ۔ لیکن قربان جاؤ نبی کے دیوانوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہگار امتیوں، یہ سارے کمالات اپنی جگہ، لیکن رب کی مصطفیٰ سے محبت اپنی جگہ۔ کہا محبوب 350 سال تیری امت کو نہیں لگیں گے، ایک بار دربار میں آ جائے، معافی مانگ لے، معاف کر دوں گا۔ ایک بار آ جائے، میرے دربار میں آ جائے۔ کبھی حضور نے کہا کہ دیکھو میرے امتیوں، غلطی نہ کرنا، غلطی کرو گے تو 350 سال آدم کو لگ گئے تھے،
توجہ ہے آپ کی؟ تو ہماری کیا اوقات ہے، ہمارا کیا شمار ہے، ہماری کیا حیثیت ہے؟ بولیے، تمام انبیاء پہ ایمان ہے نا، آدم پر بھی ایمان ہے، آدم کا مقام اپنی جگہ، ان کا رتبہ، ان کی عظمت اپنی جگہ مسلمہ، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کی نسبتوں کا تصدق اپنی جگہ۔ پچھلی امتیں غلطیاں کرتی، آج بڑے ٹھاٹ سے ہم غلطیاں اور گناہ کرتے پھرتے ہیں۔ پچھلی امتیں غلطیاں کرتی تو آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا، اللہ ان کے پیشانیوں پر ان کے گناہوں کو ظاہر فرما دیتا۔ زنا کرتا تو زانی لکھا جاتا، چوری کرتا تو سارق لکھا جاتا، کسی کا حق مارتا تو غاصب لکھا جاتا، رسوا ہو جاتا، لوگوں کے سامنے رسوا ہو جاتا۔ لیکن سنو، پچھلی امتوں کا معاملہ یہ تھا کہ عمریں بڑی طویل ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام کی امت کی عمر کتنی تھی پتہ ہے؟ 950 برس، اور ان کو کوئی بیماری بھی نہیں ہوتی تھی، نہ بخار ہوتا، نہ کھانسی ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اچھے خاصے ہٹے کاٹتے بیٹھے ہوتے، 900 برس کی عمر۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا کہ جب موت آتی تو یکا یک آتی، ایک لمحے میں ختم ہو جاتے۔ لیکن قربان جاؤ میرے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں پر کہ اللہ نے میرے حبیب کی امت کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ نے کیا کیا پتہ ہے آپ کو؟ شیطان نے کہا کہ مولا تیرے بندوں کو بھٹکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا، بھٹکاتا رہوں گا۔ تو اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے آخری وقت میں توبہ کے دروازے کو بند کر دیا۔ آج مرحومین کی یاد مناتے ہیں نا آپ، ہر گھر میں ایصال ثواب کا اہتمام ہم اہل سنت ہے الحمدللہ کرتے ہیں نا آپ۔ اللہ نے پچھلی امتوں کے لیے توبہ کے دروازے کو بند کر دیا، آخری وقت پر کوئی توبہ نہیں، اب معافی نہیں۔ لیکن قربان جاؤ نبی کی عظمتوں کے، اللہ نے فرمایا محبوب تیری امت کا معاملہ جدا رہے گا آخری غرغرے تک، یعنی سانس کے نکلنے تک۔ اگر کوئی بندہ سچے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، سارے گناہ ایک طرف میں اسے معاف کر دوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ حدیث شریف میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب اپنی امت سے کہو، میرے بندوں سے کہو کہ آؤ اپنے گناہ لے کر آؤ۔ دیکھو انداز، دیکھو محبتوں کا، کیا فرماتا ہے اللہ؟ اپنی امت سے کہو، میرے بندوں سے کہو گناہ لے کر آئیں، اور اتنے گناہ لے کر آئیں کہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہے تو لے کر آئیں، زمین کے سارے درختوں کے پتوں کے برابر ہے لے کر آئیں۔ اللہ فرما رہا ہے زمین کے سارے ذرات کے برابر اگر گناہ ہے لے کر آؤ، اور اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ گئے ہیں، اب آپ ذرا سوچئے کیا ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ آسمان تک پہنچ جائیں؟ نہیں نا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب اپنی امت سے کہو کہ اگر ان کے گناہ میرے عرش اعظم تک پہنچ جائیں تو کہو لے کر آؤ، یہ سارے سامنے رکھ دو، اور ایک بار مجھ سے کہو کہ اللہ معاف کر دے، میں معاف کر دوں گا۔ ایک بار مجھ سے کہیں، ایک بار۔ مسئلہ یہ ہے دوستو، اقبال نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ معاف کر رہا ہے لیکن ہم جان ہی رہے۔ یہ بزرگان دین کی عطاؤں کا، نسبتوں کا صدقہ ہے کہ ہم نے اہل سنت و جماعت نے ایسے اکابر کو پایا ہے کہ ہمیں ایسی مقدس رات کی تعظیم کرنے کا سلیقہ، طریقہ، ہنر اور حوصلہ ہمارے بزرگوں نے عطا فرمایا ہے۔ وہ اور ہوں گے جو شب برات کے منکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے، تو ان نادانوں کو اپنی جگہ پر چھوڑ دیں اور آئیں اور آ کر دیکھیں کہ اس رات میں کیا ملتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 15ویں شعبان کی جب شب آتی ہے تو اللہ رب تبارک و تعالی اپنی شان کے اعتبار سے آسمان دنیا پر جلوگر ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تو ہر طرف ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ فرماتا ہے کہ تم جس طرف رخ کرو اللہ ہی کو پاؤ گے۔ لیکن آج کی رات اجلال فرما رہا ہے پروردگار،
اور مولا علی مشکل کشا حیدر کرار کے چاہنے والوں، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ 15ویں شب کو پروردگار پہلے آسمان پر جلوگر ہوتا ہے، اور حالانکہ وہ ہر رات کے آخری پہر میں اسی کیفیت میں جلوگر ہوتا ہے جسے ہم تہجد کا وقت کہتے ہیں، لیکن وہ ساعتیں چند لمحوں کے لیے ہوتی ہیں۔ لیکن آج کی رات کو غنیمت جانو کہ مغرب سے لے کر فجر تک، سورج کے غروب ہونے سے 15ویں کے سورج کے طلوع ہونے تک اللہ پہلے آسمان پر اجلال فرمایا ہوا ہے۔ اور مولا علی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کیا کہتا ہے کوئی، دیکھیں توجہ ہے آپ کی، ہے کوئی بیمار آ جائے شفا دے دوں گا، ہے کوئی بے اولاد آ جاؤ اولاد عطا کر دوں گا، ہے کوئی رزق سے پریشان، تنگی رزق نے کسی کو پریشان کیا، آ جا میرے پاس آ جا، آج تجھے رزق دے دوں گا، جو مانگے گا آج کی رات عطا کروں گا۔ یہ آج کی مقدس ترین رات دوستوں مانگنے کی رات ہے، اور مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، یاد رکھو کیا ہونا چاہیے، سلیقہ ہونا چاہیے۔ دیکھو ایک بات بتاؤ، اگر کسی کے آنسو خشک ہو گئے اور کسی کو اللہ کی خشیت اور خوف سے رونا نہیں آتا تو وہ کیا کرے؟ جھوٹ اچھی چیز ہے بولیے؟ نہیں ہے نا، لیکن اللہ معافی کے معاملے میں اتنا سخی ہے، اتنا فیاض ہے، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو شہید کے خون سے زیادہ وہ قطرات عزیز ہیں جو اس کی خشیت، اس کے خوف میں ایک بندے کی آنکھوں سے جھلک جاتے ہیں۔ آنسو کون؟ وہ آنسو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کو عزیز ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر تجھے رونا نہیں، ایک صحابی بیٹھے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل بڑا سخت ہے، مجھے رونا نہیں آتا، آنسو نہیں نکلتے۔ بعض لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے نا کہ آنسو نہیں نکلتے، تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، اگر تجھے رونا نہیں آتا تو رونے والے کی صورت بنا لے۔ رونے والے کی صورت میں تو سچی صورت نہیں بنا رہا ہے لیکن ایکٹنگ بھی کر رہا ہے، اگر اداکاری بھی کر رہا ہے اور اس کی بارگاہ میں اس کے خوف میں کر رہا ہے تو اللہ وہ اداکاری کو بھی قبول کر کر تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پچھلی امت کا ایک شخص کا واقعہ نقل کیا، توجہ سے سنیں، اپنی بات کو اختتام کی طرف لا رہا ہوں۔ مجھے بتایا گیا کہ آج یہاں پہ کچھ پابندیاں ہیں اور جلسہ جلدی ختم کرنا ہے۔ کب تک ہے ٹائم؟ 12 بجے تک ہے، تو 20 منٹ ہیں انشاءاللہ۔ بڑی تیزی سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا، توجہ سے سنیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، بڑی مشہور معروف حدیث مبارک ہے کہ پچھلی امت میں ایک شخص رہتا تھا جو بڑا گناہگار تھا، اور اس کے نامے اعمال میں کچھ اتنی بڑی بھاری بھرکم نیکیاں بھی نہیں تھی۔ یہ جب مرنے لگا تو اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور بلا کر وصیت کی کہ دیکھو میں جب مر جاؤں تو مجھے ایک کام کرنا، میرے جسم کو آگ کے حوالے کر دینا، جلا ڈالنا۔ تو انہوں نے کہا بابا ایسا کیوں؟ تو کہا میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرنا، اور جب میرا جسم جل کر خاکستر ہو جائے تو ساری خاک کو ہوا میں اڑا دینا۔ کیا کرنا؟ ساری خاک کو ہوا میں مختلف سمتوں میں اڑا دینا۔ یہ مر گیا، اولاد نے وصیت پر عمل کیا، آگ کے حوالے کیا، جب آگ بجھی تو خاک کو جمع کیا اور ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین اس کے جسم کے سارے ذرات کو جمع کر دے۔ یہ حدیث بتا رہا ہوں آپ کو، سارے ذرات کو جمع کر دے۔ زمین نے جمع کر دیا اور اس کو پہلی کی کیفیت اور حیت میں لا کر ٹھہرا دیا۔ اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر گیا تو کانپ رہا ہے۔ تو اللہ نے پوچھا کہ اے بندے تو کیا سمجھتا ہے کہ اگر تو ایسا کرے گا جیسا کرنے کا تو نے تیری اولاد کو حکم دیا تھا تو کیا تو میرے عذاب سے بچ جائے گا؟ توجہ ہے آپ کی، کیا تو میرے عذاب سے بچ جائے گا؟ تو یہ بندہ تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ نے پوچھا کہ مجھے بتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ ہے آپ کی، اس نے غلطی کی نا، اس نے خطا کی، اور جاتے جاتے اور بڑی غلطی کر گیا کہ اپنے جسم کو کہا کہ آگ کے حوالے کر دو، خاک کو، ساری ذرات کو میرے ہواؤں میں اڑا دو۔ تو اللہ نے پوچھا کہ تو نے ایسا کیوں کیا؟
ایسا عمل کرنے پر تجھے کس شے نے مجبور کیا؟ تو رونے لگا، گڑگڑانے لگا اور کہنے لگا اے اللہ میں ڈر گیا تھا۔ بس اتنے الفاظ کہے، کیا کہا؟ اے اللہ میں ڈر گیا تھا۔ تو اللہ نے پوچھا کس سے ڈر گیا تھا؟ موت سے ڈر گیا تھا؟ تو کہا مولا موت سے نہیں ڈرا تھا، تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا، تیری ناراضگی اور تیرے عذاب سے ڈر گیا تھا۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے فرشتوں گوار ہے نا، میں نے اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کیا، اسے جنت عطا فرمائی۔ تو دوستو ایک ادا اللہ کو اگر پسند آ جائے تو سارے اعمال دھرے کے دھرے ایک طرف رہ جاتے ہیں، اور اللہ رب تبارک و تعالیٰ اس ایک ادا کو پسند کر لیتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ انسان کے سارے اعمال کو قبول تو کرتا ہے، لیکن اس کی مغفرت صرف ایک ادا پر کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حدیث شریف ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، طوائف تھی، سڑک پر سے حضور نے یہ تواتر کے ساتھ حدیث کیوں سنائی ہے دوستو؟ کہ اللہ کی رضا کو تلاش کرو، پتہ نہیں کہ کون سا ایک عمل اس کو بھا جائے تمہارا۔ سڑک سے گزر رہی تھی، دیکھا کہ کتا پیاس کی شدت سے تڑپ رہا ہے، آگے بڑھی اور آگے بڑھ کر دیکھا ڈول نہیں ہے، رسی پڑی ہے، اپنا موزہ نکالا جوتا اور اس کو باندھ دیا، پانی کے اندر ڈالا، پانی نکالا، اس کتے کو تھوڑا سا پانی پلا دیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ اب آپ ذرا سوچئے، اس کا ایک ایسا عمل اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے پسند بھی کیا، اور کتا تو موذی جانور ہے، نجیس جانور ہے، اس نے کسی انسان کو پانی بولیے نہیں پلایا، ایک نجیس جانور کو پانی پلایا، تو اللہ کو یہ ادا پسند آئی کہ تو نے میری مخلوق پر رحم کیا ہے، تو عبد ہو کر، تو بندہ ہو کر میری مخلوق پہ رحم کرے، اور میں تیرا رب ہو کر تجھ پہ رحم نہ کروں۔ بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور غریب نواز کے خلیفہ ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی خشیت کسے کہتے ہیں، اللہ کا خوف کسے کہتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن خشیت الہی نہیں ہے، خوف نہیں ہے، وہ گڑ گڑانا نہیں ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایسے بیٹھیں گے، چند نوافل پڑھ لیں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، نہیں دوست، یہ دل کی تسلی کی بات ہے۔ آج دعا کریں گے نا سب، میں آپ کو دعا کرنے کا سلیقہ بتاتا ہوں۔ دعا کیسے کی جائے پتہ ہے آپ کو؟ آؤ حضور کی بارگاہ میں چل کر سیکھو کہ دعا کرنے کا ڈھب اور سلیقہ کیا ہونا چاہیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ دعا رسول اللہ، ایک مرتبہ حضور دعا کر رہے تھے، دعا رسول اللہ ثم دعا رسول اللہ ثم دعا رسول اللہ۔ حضور نے ایک مرتبہ ایک بات مانگی اللہ سے، اور حضور نے پھر وہی بات مانگی۔ ہم ایک بار مانگ کر رہ جاتے ہیں نا، ام المومنین فرماتی ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ دعا کی، اس کے بعد نہیں، پھر مانگی اللہ سے، اس کے بعد پھر مانگی اللہ سے، اس کے بعد پھر مانگی اللہ سے، اور مانگنے کا طریقہ سکھایا۔ تو ام المومنین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایک بار مانگ لیا تھا نا، پھر کیوں مانگا؟ تو حضور نے کہا کہ اے عائشہ جب رب سے مانگو نا تو ایسے ہی نہ مانگو کہ بس کہہ ڈالا اور سنا ڈالا۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم حال سناتے ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آیا ہے دوستو۔ اور رسول اللہ سے آقا سے سیکھو۔ آقا نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ جب دعا کرو نا تو یقین کے ساتھ دعا کرو۔ پہلی صورتحال کیا ہے؟ دعا قبول ہوگی، یہ یقین ہے تو دعا کرو، ورنہ دعا کرو ہی نہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ دعا کرو تو دل جمعی کے ساتھ دعا کرو، یعنی سارے کانسنٹریشن کے ساتھ دعا کرو، الفاظ پر غور کرو، فکر کرو، اللہ کی بارگاہ میں رکھو، اور جب عرض کرو تو اس یقین کے ساتھ عرض کرو کہ اللہ سن رہا ہے، اور اس یقین کے ساتھ عرض کرو کہ اللہ قبول کر رہا ہے، اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ عطا فرما رہا ہے۔ یہ اگر یقین ہو تو دعا ہو، اور یہ دعا ہو تو پھر قبول ہوگی۔ اور ایسا نہیں، اور حضور نے پھر کیا فرمایا؟ اصرار کرو۔ توجہ ہے حدیث کے الفاظ پر آپ کی، حضور نے کیا کہا؟ اصرار کرو۔ بچے کو دیکھا آپ نے، ماں باپ سے کسی چیز پر اصرار کرتا ہے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، ایک بار انسونی کریں گے، دوسری بار انسونی کریں گے، تیسری بار انسونی کریں گے، چوتھی بار ضرور دے دیں گے، 10 بار انسونی کریں گے، 11ویں بار ضرور دے دیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اصرار کر، اللہ سے کہ اللہ چاہیے ہی چاہیے، آج مجھے چاہیے،
اولاد چاہیے تو چاہیے ہی چاہیے، مغفرت چاہیے تو مولا چاہیے ہی چاہیے، مولا عزت چاہیے تو چاہیے ہی چاہیے، بیماریوں سے خلاصی شفا چاہیے تو چاہیے ہی چاہیے۔ اگر یہ کیفیت ہوگی قلب میں تو دعائیں قبول ہوگی دوستو۔ آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا، وہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس وہ کیفیت نہیں رہی، ہم نے صرف الفاظ کی، کلمات کی ادائیگی کو دعا سمجھ لیا ہے۔ نہیں دوستو، دعا اسے نہیں کہتے، الدعا هو العبادہ۔ حضور نے فرمایا دعا عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ دعا کرنے کا سلیقہ سیکھو دوستو، حضور کی بارگاہ میں سیکھو۔ حضور تشریف فرما ہے، حضور کی مجلس سے صحابہ کرام کا مقدس گروہ حضور کی خدمت میں بیٹھا ہے۔ حضور نے دعا کی، ایسے ہاتھ اٹھائے اور کہا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ الفاظ پہ غور کریں، اور تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ رب اغفر لی وتب علی، ہماری توبہ کو قبول کر لے۔ انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول کرنے والا ہے اور تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ حضور نے ایک مرتبہ کہا، اور حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ یہ دعا کے کلمات ایک نشست میں بیٹھ کر حضور نے 100 مرتبہ ادا کیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ کیا کہا؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ پھر حضور نے کہا رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے صحابہ کی، ہچکیاں بن گئی۔ حضور نے 10 مرتبہ کہا، 20 مرتبہ کہا، پھر کہتے جاتے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ حضور اپنی امت کو یہ درس دے رہے کہ ایک مرتبہ مانگ کر بس مت کرو، اللہ اتنا سخی ہے کہ 100 مرتبہ مانگو گے 100 مرتبہ ادا کرے گا۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے دوستو۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا اور بڑا زاہد تھا، بڑا عابد تھا، شب بیدار تھا، دن میں ہمیشہ روزے رکھا کرتا تھا اور رات کو شب بیداری کرتا، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا رہتا۔ بیمار ہو گیا، بیمار اتنا ہوا کہ حکیموں نے، اطباء نے کہا کہ اب اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہی، اور یہ کہا اس نے اپنی ماں سے، اور ماں بڑی محبت سے، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، ہلکا سا بخار آ جائے تو اولاد کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ اب بستر مرگ پر بیٹا پڑا ہے، اور ایسا ویسا بیٹا نہیں ہے، نیک بیٹا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، شب بیدار ہے، پابند صوم و صلات ہے، اور ماں کی بڑی خدمت کرنے والا ہے۔ اور جب موت کے قریب آیا تو ماں سے کہا کہ ماں میری ایک آخری وصیت کو قبول کرے گی؟ تو ماں نے کہا میرے دیگر کے ٹکڑے، تو مجھ سے جو کہے گا میں کروں گا، میں ایسی بدنصیب ماں ہوں کہ میں تیری مدد تو نہیں کر سکتی، لیکن ہاں تیری جو بھی وصیت ہوگی میں اس پر عمل ضرور کروں گی۔ تو اس نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو اپنی ماں سے؟ اس نے کہا کہ اے ماں اگر میں مر جاؤں تو ایک کام کرنا کہ میرے جنازے کے ایک رسی لا کر گلے میں ڈال دینا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ایک رسی لا کر میرے گلے میں ڈال دینا اور سارے گھر میں کھینچنا میری لاش کو، اور کہنا کہ اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا پتہ ہے کہ اے ماں میرے جنازے کو دن میں نہ اٹھانا، اسی لیے کہ تو میرے جنازے کو دن میں اٹھائے گی تو لوگوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے یہ کہہ دے کہ اللہ کا نافرمان کا جنازہ جا رہا ہے، تو اماں میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ تو کہا بیٹا قبول ہے، اور تیسری بات کہ اماں مر جاؤں تو میری قبر پر آ کر ٹہر کر میرے لیے دعائیں مغفرت ضرور کرتے رہے۔ وہ مر گیا، صبح ہوئی وہ مر گیا۔ اب ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی اس کا اندازہ آپ کو ہے، اور ماں کو بیٹے کی وصیت یاد آئی۔ بابا فرید فرماتے ہیں کہ ماں کو بیٹے کی وصیت یاد آئی، وہ باہر گئی، رسی خرید کر لائی، اور رسی خرید کر لائی۔ محلے کے سارے لوگ جمع ہو گئے یہ منظر دیکھنے کے لیے کہ یہ رسی کیوں لے کر آ رہی ہے، رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا مائی رسی کی کیا ضرورت ہے؟ کہا چپ رہو، مجھے اپنا کام کرنے دو۔ رسی لائی، پھندا بنایا اور اس کے گلے میں ڈالا، اور بڑی ہمت کے ساتھ اس رسی کو کھینچنے والی تھی کہ گھر کے ہر کونے سے، ہر ذرے سے یہ صدا بلند ہوئی کہ خبردار اس کو ہاتھ نہ لگانا، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ ہمارا دوست، ہمارا ولی ہے، آگے کوئی ایسا عمل نہ کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو جائے۔ تو دوستو یہ جو خشیت ہے نا،
یہ خشیت، یہ رونا، یہ تڑپنا، یہ بلکنا اللہ کی راہ میں اللہ کو یہی پسند ہے۔ چند قطرے ندامت کے اگر اللہ کی بارگاہ میں آج آپ ٹپکا دیں مصلی پر تو یقین جانیں سارے گناہ ایک طرف، سارے سال کی نافرمانیاں ایک طرف، آپ کا بھی شمار ان میں ہوگا جن کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات کون سی رات ہے پتہ ہے؟ تو کہا عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بتائیں مجھے کون سی رات ہے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے۔ تو فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان ہے، یہ 15ویں شب کی رات ہے۔ اور عائشہ اس رات کی خصوصیت تم کو معلوم ہے، اور کہاں فرما رہے حضور معلوم ہے آپ کو؟ جنت البقیع کے قبرستان میں ٹھہر کر۔ اول تو یہ ثابت ہوا کہ قبرستان کو شب برات پہ جانا رسول اللہ کی عین سنت سے ثابت ہے۔ حضور تشریف لے کر گئے ہیں اور حضور ان کے لیے دعا کر رہے ہیں جو پہلے سے جنتی ہے۔ اب آپ یہ بولیے کہ جس نے میرے نبی پر ایمان لایا کیا اس کو مغفرت کی دعا کی ضرورت ہے؟ ارے بولو یار، نہیں ہے نا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا انہیں سرٹیفکیٹ اللہ نے دیا ہے، وہ جنتی ہے۔ حضور جن کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ مشرکین نہیں ہیں، وہ کفار نہیں ہیں، وہ ہیں جنہوں نے میرے نبی پر ایمان لایا ہے، وہ ہیں جنہوں نے سر کے آنکھوں سے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، وہ ہیں جو حضور سے محبت کرتے تھے، وہ ہیں جنہیں اللہ نے جیتے جی جنتوں کا سرٹیفکیٹ عطا کیا۔ پھر بھی یہ حضور کی امت سے محبت ہے۔ حضور نے کہا میں آج کی رات تمہیں محروم نہیں کروں گا، میں آؤں گا تمہارے قبرستان پر، میں آؤں گا تمہاری قبروں پر، میں آ کر تمہاری قبروں پر ٹھہروں گا اور ٹھہر کر تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ایسے ہاتھ اٹھائے۔ ام المومنین فرماتی ہے میں دیکھ رہی ہوں اور رسول اللہ فرما رہے کہ اے اللہ میری امت کے گناہگاروں کی مغفرت فرما دے۔ 10 رات ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں اپنے بندوں کے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور یہاں پر حدیث کے اور الفاظ ملتے ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ جانتی ہو مدینے میں سب سے زیادہ بھیڑ کس کے پاس ہے؟ کس کے پاس ہے بکریاں؟ تو ام المومنین نے کہا یا رسول اللہ نہیں میں نہیں جانتی۔ تو کہا بنو کلب جو مدینے کا قبیلہ ہے ان کے پاس اتنی بکریاں تھی کہ ان کو خود پتہ نہیں تھا۔ ایک بکری میں عرب کے بکروں کے بھیڑوں کے بال بہت ہوتے ہیں، آپ جائیں مدینہ انشاءاللہ تو دیکھیں مدینے کے جو بھیڑ ہوتے ہیں اس پر بال بہت ہوتے ہیں۔ تو قبیلے والوں کو خود اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ان کے پاس بکرے اور بھیڑ ہیں۔ حضور فرماتے ان کی بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی مغفرت آج کی رات فرما رہا ہے۔ اب ذرا سوچو دوستو، مرحومین تو چلے گئے نا اپنی قبروں میں، اب وہ تو رہے معافی مانگنے سے، کسی کو موقع ملا کسی کو موقع نہیں ملا، کوئی قبر کے اندر چلا گیا، اب اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، ڈسکنیکٹڈ ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ 3 ایسے اعمال ہیں جو آدمی کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچاتے رہے۔ حدیث شریف کے الفاظ 3 ایسے اعمال ہیں۔ ایک تو ایسا کام کہ صدقہ جاریہ کر گیا، مسجد بنا کر چلا گیا۔ اب یہ مسجد جنہوں نے بنائی تھی اللہ رب تبارک و تعالیٰ صبح قیامت تک یہاں پر کرنے والے سجدوں کا ثواب ان کو عطا کرتا رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی۔ اور کسی نے نیک کام کیا، علم چھوڑا، کیا کیا؟ علم، اور اس پر کوئی عمل کرتا رہا تو مر جانے کے بعد بھی اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا حضور نے؟ پتہ ہے اب ہماری باری آتی ہے۔ حضور نے فرمایا جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں نا ان کی باری آتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر مرنے والا نیک اولاد چھوڑ کر گیا اور اس کی اولاد اس کے مر جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ جو مرحومین کی مغفرت ہو جاتی ہے نا یا نہیں ہوئی ہے، اللہ یکایک ان پر سکینہ نازل کرتا ہے، قبر میں رحمتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ تو وہ مردے عرض کرتے ہیں مولا آج اس کرم کی وجہ؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے آج تیری اولاد نے تیرے لیے مجھ سے مانگا ہے، مجھ سے کہا ہے کہ اے اللہ رب اغفر لی ولی والدی ورحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ نے دعا کے آداب سکھائے، ورحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے والدین پر کرم کر، ان کی مغفرت فرما جیسے یہ بچپن پر مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ دیکھو رب کیا کہا؟ رب صغیر کہا اللہ نے، ماں باپ کو کیا کہا؟ رب صغیر کہا۔ تو مسلمانوں
آج کی رات آپ کے جتنے مرحومین ہیں وہ سب کے سب آپ کے کھانے کے یا پکانے کے یا شیرینی کے یا مٹھائی کے منتظر نہیں ہیں، یہ اپنی جگہ، اس کا ثواب اپنی جگہ، وہ آپ کی دعا کے محتاج ہے۔ ان کا عمل کا سلسلہ اب منقطع ہو گیا ہے۔ وہ اولاد بڑی خوش نصیب ہے جو آج کی رات اپنے مرحوم ماں باپ کی مغفرت کروا لے۔ دیکھو اللہ موقع دے رہا ہے دوستو، آج کی رات وہ موقع مل رہا ہے، تو اس موقع کو مت گماؤ۔ ماں باپ زندہ ہیں تو دادا دادی کے لیے مغفرت طلب کرو، ماں باپ زندہ ہیں تو نانا نانی کے لیے مغفرت طلب کرو، لیکن آج کی رات کے لمحات کو ہرگز ضائع مت کیجیے۔ خدا کی عزت کی قسم، صبح فجر تک اللہ صدائیں لگا رہا ہے، اللہ پکار رہا ہے۔ دیکھو آپ کو سڑک پر آپ جا رہے ہیں، کوئی بڑا آدمی آپ کو بلائے، آپ بھاگ کر چلے جائیں گے، جاتے ہیں کہ نہیں؟ ادھر آؤ، آپ بھاگ کے جائیں گے۔ پولیس والا بلا رہا ہے، ایم ایل اے بلا رہا ہے، ایم پی بلا رہا ہے، پولیٹیشین بلا رہا ہے، کوئی دولتیہ بلا رہا ہے، کیوں جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ کوئی عزت کے لیے جاتا ہے، کوئی دولت کے لیے جاتا ہے، لیکن آج اللہ رب العزت اپنی شان کے اعتبار سے پہلے آسمان پر اجلال کیا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے ادھر آؤ۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے اگر آج ہم اسے نہ منائیں، تو آج پوری دل جمعی کے ساتھ، اس یقین کامل کے ساتھ کہ پروردگار ہماری سنے گا، ہماری قبول کرے گا، آپ توبہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ توبہ کریں گے۔ اور توبہ کا تعلق یاد رکھو دوستو دل سے ہوتا ہے، الفاظ سے نہیں ہوتا۔ توبۃ نصوحہ جو ہے نا وہ قلب سلیم کی دین ہے۔ توبہ کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل کی طرف جھانکو، اپنے گناہوں کا حساب کرو، ان کا احاطہ کرو، اس کو اینالائز کرو کہ ہم نے کہاں کب کسی کا دل دکھایا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں جو حضور نے فرمائی کہ اس رات کس کس کی مغفرت نہیں ہوگی، ایکسکلوڈ کیا ہے چند لوگوں کو حضور نے، شرک کرنے والے کی نہیں ہوگی۔ اور یہاں پر حضور نے یہ بھی فرما دیا کہ مجھے یقین ہے کہ میری امت کبھی شرک پر جمع نہیں ہوتی، میری امت شرک، بولو میری امت، حضور نے فرمایا شرک نہیں کرے گی۔ یہ الزام ہے اگر کوئی لگاتا ہے کہ امت مصطفی شرک کرتی ہے، حضور نے وعدہ فرما دیا کہ میری امت شرک پر جمع نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا جو عادتاً زانی ہوگا، عادتاً ہوگا، اس کی معاف نہیں ہوگی، سود کھائے گا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اور قاطع رحم، کیا ہوگا؟ قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ یہاں توجہ طلب بات ہے، تھوڑی سی بات کی وضاحت کر کر اپنی بات ختم کروں۔ رشتوں کو توڑنے والا کون سے رشتے؟ وہ جو آپ کے بلڈ ریلیشنز ہیں۔ کون سا رشتہ؟ سگا بھائی ہے، سگی بہن ہے، سگی پھپھو ہے، سگا ماموں ہے، سگی خالہ ہے۔ یہ جو رشتے ہیں، آپ کے بھانجا ہے، بھتیجا، جو فرسٹ بلڈ ریلیشن ہیں، کم از کم آپ کو پتہ ہوتا ہے، خاندان تو سب کا بڑا ہوتا ہے نا۔ 500,000 آدمی سے اگر آپ آج کی رات معافی مانگنے نکلیں گے تو مشکل ہے، نہیں ہو پائے گا، لیکن جو فرسٹ بلڈ ریلیشن ہے ان تک تو آپ پہنچ سکتے ہیں، اور پہنچ کر کہہ سکتے ہیں چچا کو فون لگا دیں۔ یہ فیس بک پر معافی مانگنا چھوڑ دیجیے۔ میں نے دیکھا فیس بک بھرا پڑا ہوا، ایسا لگ رہا ہے کہ مارک زکربرگ معاف کرنے بیٹھا ہے۔ نہیں دوستو، معافی کائنات میں دیکھو سب کچھ سب دے سکتے ہیں۔ آپ کو کپڑا کوئی دے سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے انسان، رزق دے سکتا ہے، دوا دے سکتا ہے، مصیبت سے بچا سکتا ہے انسان، اللہ نے اختیار دیا ہے۔ آپ کو انسان سب دے سکتا ہے، لیکن کوئی انسان رب کعبہ کی قسم گناہوں سے خلاصی نہیں دے سکتا۔ اللہ نے یہ اختیار اپنے سوا کسی کو عطا کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ معاف کرنے والا صرف اللہ ہے، یاد رکھو، صرف اللہ ہے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ فرماتا ہے سورۃ الشورى کی میں نے آیت پڑھی تھی خطبے میں، وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ۔ تمہارا رب کون ہے؟ اللہ تعارف دے رہا ہے سورۃ الشورى میں، اللہ تعارف دے رہا ہے کون ہے تمہارا رب؟ وهو الذی یقبل التوبۃ، تمہارا رب وہ ہے جو تمہاری توبہ کو قبول کرتا ہے، وَيَعْفُ عَنِ السَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ جاننے کے بعد معاف کرنا۔ دیکھو آپ کے سامنے کسی کا گناہ ظاہر ہو جائے کہ کوئی شخص آپ کو زندگی بھر دھوکہ دے رہا ہے، کاروبار میں آپ کا پارٹنر ہے اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے دھوکہ دے رہا تھا، سارے ثبوت آ کر آپ کے سامنے ٹھہر گئے، آپ معاف کریں گے؟ انجانے میں معاف کریں گے؟
اور عموماً طور پہ کیا ہوتا ہے، جب تک کوئی ساتھی ہوتا ہے اس کی غلطیاں آپ کو معلوم نہیں ہوتی، اس کا گناہ آپ کو معلوم رہتا، آپ ریلیشن شپ نبھاتے رہتے ہیں، وہ سامنے آ کر کہتا ہے دوست بات اتنی سی ہے کہ میں آپ کو بہت دھوکہ دیتا رہا ہوں. تو آپ کہیں گے کیا دھوکہ دیا بھائی؟ وہ کاروبار میں اچھا خاصا چل رہا تھا، 20 لاکھ روپے کا جو شارٹیج ہوا تھا، جو نقصان بتایا تھا، وہ نقصان نہیں ہوا تھا، وہ میں غصب کر لیا تھا. اب آپ ساری دوستی توڑ دیتے ہیں. بولیے اسے معاف کریں گے؟ الا ماشاء اللہ. آپ اس کے خون کے پیاسے ہو جائیں گے. جب تک اس نے اعتراف نہیں کیا تھا اپنے گناہ کا، جب تک اپنے گناہ پر اس کے پردہ پڑا ہوا تھا، آپ کو تو کوئی فرق پڑ نہیں رہا تھا. جب اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا تو آپ اسے معاف نہیں کرتے. یہ بندہ ہے جو معاف نہیں کرتا، اور پروردگار فرما رہا ہے تو آ اپنے گناہ میرے سامنے بیان کر، اس کے بعد معافی مانگ، میں تجھے معاف کر دوں گا. یہ ہے پروردگار کی شان، یہ ہے پروردگار کی ذات. اور دوستو یاد رکھو، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پل پل، لمحہ لمحہ، لہجہ لہجہ اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اللہ کو منانے میں لگے رہو. کس کو منانے میں لگے رہو؟ اللہ کو منانے میں لگے رہو. سال بھر کے گناہ آج معاف ہو جائیں گے، یقیناً ہو جائیں گے. روحانی ترقیوں کی طرف توجہ کرو، توبہ کرو، استغفار کرو. میرے نبی معصوم عن الخطا، ہر نبی، کسی نبی سے غلطی نہیں ہوتی، لیکن حضور فرماتے کہ مجھے دیکھو میں 100 مرتبہ کہتا ہوں اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. 100 مرتبہ حضور فرماتے میں استغفار کرتا ہوں میرے رب کی بارگاہ. حضور فرماتے 100 مرتبہ میں اپنے رب سے معافی مانگتا ہوں. تو دوستو وقت نکالو، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، اور یقین کامل کے ساتھ مانگو. اور آج کی رات مانگنے کی رات ہے، آج کی رات گر گرانے کی رات ہے. آج کی رات سڑکوں پر پھرنے اور گھومنے کی رات نہیں ہے دوستو. آج کی رات گھومنے گھامنے کی نہیں ہے. کسی نے آپ سے کہا، آج نوجوان اب میرے تقریر کے بعد اٹھیں گے، اب ہو گئی بھائی حضرت کی تقریر سن لیے، ماشاءاللہ اچھا بولے جو بھی بولے، اب نکل گئے موٹر سائیکلوں پر. ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ والے پریشان، ٹریفک پولیس ڈپارٹمنٹ والے پریشان، یہ فلائی اوور بند کر دیتے، مصیبت ہماری کو ہو جاتی. ہم بولے فلائی اوور آ کے کیوں بولے گے؟ نہیں، نوجوان بائک پہ نکل رہے ہیں، ڈر، اب ریس ہو رہی، سائلنسرا نکال رہے ہیں، پولیس کا انتظام ہو رہا. میں نے کہا بھائی اللہ فرماتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، کدھر جا رہے ہو تم لوگ، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ اگر آپ سے کوئی کہے، کسی سے آپ کو ملنا ہے، آپ رہنے والے ہیں مولا علی کے، اور کوئی آپ سے کہے کہ میں تار ناکے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، میں تار ناکے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اور آپ ادھر کا کون سا علاقہ ہے آگے کے تو ECL، اور آپ کہیں اچھا آپ تار ناکے پر، اور آپ کو کام ہے، اس سے کام ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، آپ گھر سے نکلے ECL چلے گئے، تو اس نے آپ کو فون لگا کر کہا بھائی میں انتظار کر رہا ہوں، کہاں ہو؟ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ECL آ گیا. تو وہ کہے گا بھائی میں نے تو تجھے کہا تھا کہ تار ناکے پر میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، تو ECL کیوں چلے گیا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ تیری جو امانت ہے وہ میرے پاس ہے اور وہ تار ناکے پر ہے، تو تار ناکے پر آیا تو تجھ کو ملے گی. اب کوئی دیوانہ ہوگا، پاگل ہوگا، بے وقوف ہوگا، دماغ سے ہٹ گیا ہوگا، تو وہ تار ناکے کی بجائے ECIL کو جائے گا بلا تشبیہ بلا تمثیل. اللہ فرما رہا ہے بندو آؤ میرے پاس آؤ، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، تم مسجدوں میں آؤ، تم محرابوں میں آؤ، تم مصلی پر آؤ، میری بارگاہ میں گڑ گڑاؤ، رو، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. اللہ نے راستے بتا دیے، اور ہمارے نوجوان ہے کہ سڑکوں پر ادھر ادھر پھر رہے نہیں. دیکھو نوجوانوں، یہ ہندوستان ہے، اور ہندوستان کی معلوم پاپولیشن کا معاملہ کیا ہے؟ 60% آف انڈین پاپولیشن 16 سال سے 30 سال کے نوجوانوں پر مشتمل ہے. آپ دیکھیے، نظر دوڑا کر آپ خود دیکھیں، نوجوان ہی نوجوان نظر آئے. سفید داڑیاں کتنی کم نظر آ رہی ہیں، آپ خود دیکھیں. وہ جو تھے تقریباً کو تو کورونا لے کر گیا، ایسی بلا آئی کہ تقریباً بزرگ نکل گئے. اب آپ پلٹ کر دیکھیے، نہیں دیکھیے ایک بار، میں چاہتا ہوں کہ آپ جائزہ لیجیے کتنے نوجوان نظر آ رہے ہیں، آپ بزرگ کتنے کم نظر آ رہے ہیں. اللہ سلامت رکھے ان تمام بزرگوں، ان تمام بزرگوں کے سائے عاطفت کو دراز فرمائے. اب ذرا سوچو کہ نوجوانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اور نوجوانوں تم اپنی حقیقت کو پہچانو. آج آپ پھول چڑھانے قبرستانوں میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ماشاءاللہ جا بجا پھول کی دکانیں لگی ہوئی ہیں. اب آپ نکلیں گے اور قبرستانوں کو جائیں گے، پھول چڑھائیں گے، اور اپنے مرحومین کی دعا کریں گے. کیا کریں گے؟
مرحوم کوئی اپنے باپ کے لیے کرے گا، کوئی اپنی ماں کے لیے کرے گا، کوئی اپنے رشتہ دار کے لیے کرے گا، کوئی اپنے دوست کے لیے کرے گا۔ اور اگر آپ سے یہ کہے کوئی کہ نوجوان تو آ قبرستان میں، اور آج تیرے آنے کی وجہ سے تیرے رشتہ دار کی نہیں، تیرے ماں باپ کے نہیں، اللہ نے سارے قبرستان کو معاف کر دیا ہے۔ ذرا سوچو نوجوان، چاہیں گے کہ نہیں؟ آپ چاہیں گے کہ نہیں؟ تو نوجوانوں سنو، حدیث پاک کے الفاظ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں بوڑھے نہیں، بوڑھے تو چاہ رہے ہیں نا اللہ کی عبادت، وقت آخیر ہو گیا ہے، اب وقت فرصت ہے، نہ کام ہے، نہ کاج ہے، نہ ہڈیوں میں اتنی جان ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگ سکے، تو آئے مصلی پر بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں قربان جاؤ کہ اللہ کو بوڑھے سے زیادہ نوجوان کی عبادت پسند ہے۔ یہ حدیث سنی نا آپ نے؟ کیوں؟ آپ دیکھو پہلے زمانے میں مسجدوں میں کرسیاں نہیں ہوتی تھی، بزرگ جانتے ہیں، اب مسجدوں میں کرسیاں بڑھ گئی ہیں۔ بزرگوں سے پوچھو اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، جب نوجوان آ کر رکوع کرتا ہے نا تو ان کا جی تڑپتا ہے کہ کاش میں بھی رکوع کر سکتا۔ عمر نکل گئی ہے، پوچھو ان سے، جن کی ہڈیاں جواب دے دی ہیں، جن کے گھٹنوں میں درد ہو گیا، ان سے پوچھو کہ سجدوں کی جو لذت ہوتی ہے جس سے وہ محروم ہوئے ہیں، اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں؟ آج اللہ نے تمہیں موقع عطا کیا ہے، تم سجدوں کی لذت سے محظوظ ہو سکتے ہو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی میری امت کا نوجوان، کسی شہر کا، کسی محلے کے رہنے والا سچے دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ کی برکت سے اللہ اس کے محلے کے قبرستان کے مردوں سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ نوجوانوں تمہاری دعاؤں کا اثر ہے، تم اپنے آپ کو پہچانو اور اپنی رسپانسبلٹی کو پہچانو۔ آج میں چاہوں گا کہ اس مسجد میں بیٹھنے والا ہر نوجوان سچے دل سے توبہ کرے گا انشاءاللہ۔ اور توبہ کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ توبہ کروں گا نہیں، توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ندامت ہو۔ توبہ کیا ہے؟ التوبۃ هو الندامہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ توبہ ندامت ہے کہ میں نے غلط کیا، ندامت ہو۔ اس کے بعد کیا کیا اس کا جائزہ ہو، اس کے بعد اللہ سے یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ جو کیا تھا نا اب آئندہ نہیں کروں گا۔ اسے کہتے ہیں توبۃ نصوحہ، سچی توبہ، نصیحت آفتہ توبہ۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو توبۃ نصوحہ عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، یہاں جتنے تیرے بندے بیٹھے ہیں، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، عصیہ شعار ہیں، جیسے بھی ہیں، پروردگار تیرے حبیب کے وفادار ہیں۔ مولا آج یہ سارے کے سارے تیرے دربار میں، تیرے دروازے پر بیٹھے ہیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، اور اس ارادے سے حاضر ہوئے ہیں کہ پروردگار آج تو گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ مولا ہمارے جمع ہونے کو نہ دیکھ، تیرے نبی کے اس وعدے کی لاج رکھ لے۔ حضور نے فرمایا کہ آج کی رات جو سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ اسے معاف فرمائے گا۔ مولا تجھے تیرے نبی رحمت علیہ السلام کا واسطہ ہے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا بوجھ لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ ہمیں معلوم ہے ہم عصیہ شعار ہیں، ہمیں معلوم ہے ہم